کہ فیس بک لائیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارشد چودھری۔ میں اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہوں، علامہ اقبال ایئرپورٹ، جہاں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے استقبال کے لیے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور کارکن یہاں پر اپنی قائد کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کارکن بغیر دعوت کے یہاں پر پہنچے ہیں، لیکن مختلف شہروں سے یہاں کارکن جو پہنچے ہیں ان کے لیے جلسے کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے، ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا ہے، اور مریم نواز کچھ دیر بعد یہاں کارکنوں سے خطاب کریں گی، اور ان کے خطاب کے لیے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ڈائس پر جو ہے وہ ایک بلٹ پروف ڈائس لگایا گیا ہے تاکہ مریم نواز یہاں پر خطاب کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کے لائیو مناظر ہیں جو اس وقت یہاں پر صورتحال ہے۔ یہ سامنے ایئرپورٹ کے بالکل قریب اسٹیج بنایا گیا ہے جہاں مسلم لیگ نون کی قیادت موجود ہے، تاہم بعض قائدین جو ہے وہ مریم نواز کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان کو جو استقبال ان کا کیا جائے گا۔ اس کے بعد مریم نواز یہاں اسٹیج پر آئیں گی اور کارکنوں سے خطاب کریں گی۔ یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک بھرپور پاور شو کیا جا رہا ہے، اور مریم نواز کو قیادت کے طور پر جو ہے وہ منظر عام پر لایا گیا ہے تاکہ آئندہ انتخابات کے سلسلے میں وہ یہاں پر انتخابی مہم چلا سکے۔ مسلم لیگ نون کی جو لاہور کی قیادت ہے ان کی جانب سے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور صاحب کھوکھر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کارکنوں کے لیے یہ اہتمام ضرور کیا ہے، لیکن پارٹی کی سطح پہ کوئی آفیشلی انویٹیشن نہیں دیا گیا تھا کارکنوں کو۔ یہ کارکن اپنے طور پر یہاں پر پہنچے ہیں، لیکن انتظامات جس طرح سے یہاں نظر آ رہے ہیں ان سے لگتا یہ ہے کہ یہ آرگنائز طریقے سے ان کے استقبال کی تیاری کی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف رہنما ڈھول کی تھاپ پر قافلے لے کر یہاں پر ان کے استقبال کے لیے پنڈال میں پہنچ رہے ہیں۔ ایئرپورٹ سے منسلک یہ روڈ ہے جہاں پر کارکنوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے اور سٹیج لگایا گیا ہے۔ یہ وہ رائل سوئس ہوٹل ہے جس کے سامنے یہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ خاص طور پر اس ہوٹل کی اہمیت یہ بھی ہے کہ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑے تھے تو مسلم لیگ نون کے جو اراکین اسمبلی تھے انہیں اسی ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کارکنوں کے لیے آج یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے جس کے سامنے روڈ پر یہ کارکن جمع ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں، اور دیگر جو کارکن ہیں وہ یہاں پر قافلوں کی صورت میں گاڑیوں پر پہنچے ہیں، کوئی اپنی گاڑیوں پر اور کچھ جو ہے وہ ٹرانسپورٹر کی گاڑیوں پر یہاں انہیں پہنچایا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد مریم نواز ان کارکنوں سے ایک خطاب کریں گی۔ ان کے خطاب کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، ڈائس سے لگ چکا ہے۔ یہاں سے جو اب پلان بنایا گیا ہے وہ مریم نواز جاتی عمرہ جائیں گی جہاں پر بھرپور استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد 1 فروری سے وہ اپنی سیاسی جو آئندہ کی کیمپین ہے اس کا آغاز کریں گی، اور اس کا مسلم لیگ نون کی جانب سے باقاعدہ شیڈول بھی جاری کیا جائے گا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ پنجاب اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جائیں گی جہاں پر جا کر وہ پارٹی کا پیغام پہنچائیں گی اور جلسے منعقد کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مریم نواز کو چیف آرگنائزر کا عہدہ فراہم کیا گیا ہے، انہیں چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے، جس کے بعد وہ پہلی بار پاکستان آ رہی ہیں۔ لندن سے وہ دبئی پہنچی اور دبئی کے بعد ابو ظہبی سے وہ بذریعہ PIA کی فلائٹ یہاں لاہور پہنچی ہیں، جس کے بعد کارکن جو ہے ان سے منتظر ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، تاہم یہاں پر لائٹس لگائی گئی ہیں جس سے لگ یہ رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد ہی ایک خطاب کریں گے۔ وکلا کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے اور دیگر کارکن بھی جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو جس طرح سے مسلم لیگ نون کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کارکن بغیر بلائے یہاں پر پہنچے ہیں، مگر پر اعتماد طریقے سے اس کا بھرپور اہتمام نہیں کیا گیا۔ اگر اہتمام کیا جاتا ہے تو نون لیگ کی قیادت کا کہنا ہے کہ
کہ اس سے زیادہ لوگوں کی تعداد یہاں پر موجود ہوتی اور لوگ یہاں استقبال کے لیے پہنچتے، لیکن ابھی بھی اچھی خاصی تعداد ہے کارکنوں کی جو یہاں پر پہنچی ہے۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ ایئرپورٹ کا علاقہ ہے، تو ایک طرف جو سڑک ہے جو زیادہ استعمال میں نہیں ہوتی، اس پہ یہ جو ہے وہ پنڈال سجایا گیا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد مریم نواز اس کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کریں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ارشد چودھری کو اجازت دیجیے۔